اور ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ مجھے ان میں سے ایک بندے نے بتائی کہ انہوں نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا کہ اسرائیل کے ساتھ بھی ہم بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں. السلام علیکم پاکستان. شاید اب تک آپ میں سے بہت لوگوں نے سنا ہوگا کہ معید پیرزادہ نے کہا کہ جنرل باجوہ جب امریکہ کے وزٹ پہ گئے تھے تو وہاں پہ ان کی امریکن تھنک ٹینکس اور امریکن اتھارٹی سے ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ چین کے ساتھ تعلقات کو اتنا ترجیح نہیں دینا چاہتے، نہ مجھے ان کا کھانا پسند ہے، سو ہم لوگ اسرائیل اور امریکہ کو ترجیح دیں گے اور بھارت کے ساتھ ہم تعلقات صحیح کرنا چاہتے ہیں. مطلب لب لباب اس کی ٹوٹل اسٹریٹجی کا یہ ہے کہ ہم لوگ خطے میں امریکہ کی غلامی بھارت کے تسلط کے اندر آنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا. اگر آپ کو یاد ہو، عمران خان پہ بہت زیادہ پریشر پڑا تھا کہ آپ جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لو، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا تھا. پھر اس کے بعد جب آپ یہ بات سنیں گے تو آپ سوچ لگائیے گا کہ جب امپورٹڈ حکومت آئی تو اس امپورٹڈ حکومت آنے کے بعد مولانا فضل الرحمان کا جو ہے وہ جدہ میں اسرائیلی وفود سے ملاقاتیں، یہ جو ہے مولانا گل نصیب خان صاحب، مولانا شجاع الملک صاحب اور پورے پاکستانی میڈیا نے اس کو ایکسپوز کیا کہ وہ گئے تو عمرے کی نیت سے لیکن کچھ اور ہی سلسلہ ہے. اور شہباز شریف کا قطر ایئرپورٹ پہ ان کے ساتھ ملاقات 8 گھنٹے جو جاری رہی. تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. فاسٹ میٹنگ کی پاکستان کی ایمبیسی کے اندر، جہاں اپروکسیمیٹلی مجھے بتایا گیا ہے کہ 30 کے قریب اس میں تھے، 28 تھے، 29 تھے یا 30 تھے یا 31 لوگ تھے. اس میں 3-4 کہتے ہیں پاکستانی اوریجن کے لوگ تھے جو فائنینشر تھے مختلف تھنک ٹینکس کے یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کہنے پہ فنڈنگ کرتے ہیں مختلف انیشیٹوز کی. باقی اس میں زیادہ تر امریکن تھنک ٹینکرز تھے، ایکس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے، کچھ اور بھی امپورٹنٹ انفلوئنشل لوگ تھے جو امریکی تھے، جن کو ہم کہتے ہیں گورے امریکی تھے. وہ جو انہوں نے امپریشن وہاں سے لیا، اس میں سے 3 لوگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی پچھلے چند دنوں. وہ تینوں نے مجھے ایک ہی قسم کا امپریشن دیا اور میں نے ویریفائی کر کے اس کے نوٹس بنائے. وہ امپریشن انہوں نے یہ دیا، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ بہت زبردست آدمی ہیں اور مطلب ہی از اے گریٹ انٹرنیشنلسٹ. اور وہ بڑا انہوں نے اپنے امریکن انٹرلوکیٹرس کو جنرل باجوہ نے بڑا امپریس کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑے ٹاکیٹو ہیں. جو ساری میٹنگ ہونی تھی گھنٹے سوا گھنٹے کی ایکسپیکٹڈ تھی، 3 گھنٹے جاری رہی، جس میں جنرل باجوہ صاحب نے اپنے امریکن جو انٹرلوکیٹرس تھے ان کے دل جیت لیے. وہ دل انہوں نے کیسے جیتے؟ اس کے 3-4 پوائنٹس. ایک، انہوں نے ان کو بتایا کہ دنیا میں امریکہ سے جو ہے وہ بہتر جگہ کوئی نہیں ہے اور پاکستان جو ہے اس کو امریکہ کے تعلقات کی بہت سخت شدید ضرورت ہے، امریکہ کی بھی اور ویسٹ کی بھی. یہاں تک تو بات میں کوئی خرابی نہیں ہے، مطلب ہم سب اس کو مانتے ہیں. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا جو چین کے ساتھ تعلق ہے وہ کوئی اتنا اسپیشل ریلیشن شپ نہیں ہے، ہمارا اصل میں اسپیشل ریلیشن شپ آپ لوگوں کے ساتھ. اینڈ دس اکارڈنگ ٹو ون امریکن انٹرلوکیٹر، کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور کانوں میں بھلی آواز امریکنز کو کیا لگ سکتی ہے کہ امریکہ امپورٹنٹ ہے اور چین امپورٹنٹ ہمارے لیے نہیں ہے. انہوں نے اس طرح کی بھی باتیں کی کہ چینی کھانے مجھے پسند نہیں ہیں، ہمارا کلچر جو ہے وہ چین سے مختلف ہے، ہم میں ان کے درمیان میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے. پھر انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا اپنے پارٹیسپینٹس کو کہ میں ہندوستان کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بہت اچھے تعلقات رکھیں گے، ہم بڑے اچھے تعلقات کے خواہاں. آف کورس امریکنز کے کانوں کو یہ بات بھی بڑی بھلی لگتی ہے. آخر ایشو ہی کیا ہے؟ اگر آپ میرے 3 مارچ کے بعد سے میرے ویلاگز دیکھیں تو میں نے یہی کہا تھا کہ بیسک جھگڑا یہ ہے کہ آپ کو امریکہ کے آربٹ میں جانا ہے اور آپ کو ہندوستان کے ساتھ تعلقات امپروو کریں ہیں آن دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف انڈیا، آن نیو دہلیز ٹرمز اینڈ کنڈیشن، ناٹ آن پاکستانی ٹرمز اینڈ کنڈیشن. اور ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ مجھے ان میں سے ایک بندے نے بتائی کہ انہوں نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا کہ اسرائیل کے ساتھ بھی ہم بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں.